وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 تا 51 تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ کا کل لفظی ترجمہ ہو چکا تھا، تو آج صرف ترجمے ہی پر اختصار کر جو تفسیر رہ چکی تھی اس کو مزید بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالی عیسیٰ کو تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی، اور وہ بھیجے گئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، اور اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ بے شک میں تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل کی طرح، سو میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور میں اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھوں کو اور برس والوں کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور میں خبر دیتا ہوں تم لوگوں کو ان چیزوں کی جو تم لوگ کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان چیزوں کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی تورات کی، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تم لوگوں پر، اور میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی، سو تم لوگ ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ تعالی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں تک کل میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ کیا تھا، اور کل میں نے آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم کو حضرت جبرائیل کے وساطت سے جب اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی کہ مریم سے جا کر جبرائیل کہہ دو کہ میں تجھے بیٹا دینے والا ہوں، اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہوں، تو حضرت مریم نے کہا کہ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تیرے رب نے کہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بیٹا عطا فرمایا جو وقت کا پیغمبر بنا، جس کا نام عیسیٰ تھا۔ تو عیسیٰ تھا تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن مبارک سے ایک پاکیزہ ہستی پیغمبر کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی، کس کی؟ کتاب کی۔ تو اس کی دو تفسیریں ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کتاب سے مراد ہے لکھنا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ ایک ہی پیغمبر تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یتبعون الرسول النبی الامی، وہ رسول امی تھے، یعنی پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہستی ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ لوگ ایسے شخص کی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اچانک ان کے زبان اطہر سے علم کا سمندر ظاہر ہونے لگا اور یکا یک قرآن کریم کی آیات کی تلاوتیں آپ کی زبان مبارک سے صادر ہونے لگی، جس نے لوگوں کو ہکا بکا کر کر رکھ دیا، حیران کر کر رکھ دیا۔ تو لوگ اس رسول امی کی اتباع کرنے لگے، پیروی کرنے لگے اور دھڑا دھڑ ایمان لانے لگے۔ تو یہ واحد پیغمبر ہے تمام پیغمبروں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کہ آپ کو اچانک لکھنے پڑھنے کی صلاحیت عطا فرما دی، آپ لکھنا بھی جاننے لگے اور پڑھنا بھی جاننے لگے۔ تو ایسا کلام آپ کی زبان مبارک سے صادر ہونے لگا کہ جس نے لوگوں کو حیران کر رکھ دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے قرآن کریم، جو قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لکھنا پڑھنا سکھایا، یہ ان کا ایک ان کے اندر صلاحیت تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا تفسیر اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں تعلیم دیں گے کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی اور حدیث مبارکہ کی، انہیں تعلیم دیں گے، انہیں سکھائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ پیغمبری، یہ ان کا وصف ہے، پیغمبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصف ہے، یہ نعمت ہے جو انہیں مل گئی، نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت جو ہے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ فجر کی نماز دمشق کی مسجد اموی کے اندر پڑھا رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لوگوں کی نظر پڑے گی اور اقامت ہو رہی ہوگی، اور امام مہدی علیہ السلام مصلی پر کھڑے اقامت کی تکمیل کے انتظار میں ہوں گے کہ امامت مکمل ہو تو میں نماز پڑھاؤں۔ تو اتنے میں کیا ہوگا کہ نزل عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ لوگ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، تو لوگ پیچھے ہٹیں گے، آپ کو جگہ دیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ عیسیٰ تشریف لے آئے۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبری وصف ان کے ساتھ جڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مقام انہیں عطا فرمایا اور وہ نبی تھے، تو اس ان نبی کا مقام جو ہے باقی پوری امت کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام جب دیکھیں گے تو مصلی سے پیچھے ہٹیں گے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مونڈوں پر، کندھوں پر جو ہے ہاتھ رکھیں گے اور آپ کو آگے کریں گے کہ آپ ہی امامت کروائیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام امامت کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے، نماز فجر ادا کریں گے۔ اور ایسا ہوگا یقیناً ہوگا قرب قیامت کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، امام مہدی بھی تشریف لائیں گے، لیکن امام مہدی اللہ کے ولی ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، برگزیدہ پیغمبر ہوں گے، بندے ہوں گے، اور عظیم جو ہے ذمہ داری کو وہ ذمہ داری پر پورا اتریں گے، لیکن وہ صحابی نہیں ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے۔ تو پوری روئے زمین پر سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر پیغمبروں کا ہے، اور پیغمبروں کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل مقام اگر روئے زمین پر کسی کا تھا اور ہے اور رہے گا تو وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات اقدس، تمام کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 یا زیادہ بنتی ہے، 44,000 یا زیادہ بنتی۔ تو جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، چاہے کتنی ہی تعداد کیوں نہ ہو، سب کے سب صحابہ اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارت دے دی کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ لہذا جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا اعلان کر دیا تو ایک صحابی بھی فضیلت سے خالی نہ رہا، فضیلت سے محروم نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے وہ فضیلت اور مرتبہ اور مقام حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو عطا فرمائے۔ تو امام مہدی جو ہے وہ پیغمبر نہیں، وہ صحابی بھی نہیں، صحابی کے مرتبے کو پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان کا مرتبہ اور مقام بہت اعلیٰ ہے، لیکن صحابہ کے بعد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی کو آگے کریں گے، اور امام مہدی ہی نماز فجر ادا کریں گے۔ تو اس امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چونکہ 2 نمازیں فرض تھی، آپ کی امت جو ہے، قوم جو ہے 2 نمازیں پڑھا کرتی تھی، لیکن حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ 5 نمازیں پڑھیں گے اور 5 نمازیں پڑھائیں گے، اور قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کو دیں گے۔ قرآن اور شریعت محمدی علیہ السلام پر، حدیث مبارکہ پر پوری طرح لوگوں کو لے کر آئیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے اسی شریعت کی، اسی دین کی، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو دوسری تفسیر یہ کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور والحکمہ، حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، حدیث مبارکہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کو قرآن کا علم بھی دیں گے، حدیث کا علم بھی دیں گے، اور آپ قرآن اور حدیث کے علم کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں گے کہ ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو 40 سال دنیا میں رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور جس طرح ایک شخص دنیا سے جاتا ہے اس طرح جائیں گے۔ اور روزہ مبارک کے اندر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس روزہ مبارک کے اندر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، مسجد نبوی کے جو ہے قرب میں، اور جو ہے مدینہ المنورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں موجود ہیں، انہی کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ بھی خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ جب وہ وفات پائیں گے تو اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں وہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لے آتے وہ خالی ہی رہے گی، اور وہ جگہ پر ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے وفات پا جانے کے بعد، آپ کی تدفین کے بعد وہ جگہ پر ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور قرآن اور سنت کی تعلیم لوگوں کو دیں گے، اللہ رب العزت اس کا علم دیں گے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات کا بھی علم دیا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل تھی، اور تورات جو ہے تورات کا وہ تتمہ تھی، انجیل جو ہے تورات کا تتمہ تھی۔ تو میں نے اس کی مثال کل یوں بیان کی کہ تورات اصل کتاب تھی اور انجیل اس کا تتمہ تھی، اور اس کی مثال یوں دی کہ تورات کی حیثیت ایسی تھی جس طرح کہ اخبار ہوتا ہے، اور انجیل کی حیثیت ایسی تھی جس طرح اخبار کے پہلے پیج میں ایک ضمیمہ ہوتا ہے کہ موٹی موٹی سرخیاں اس پر لگ گئی اور تفصیل باقی اخبار میں آ گئی۔ تو تورات کے اندر یہ اصل کتاب تھی اور انجیل جو ہے اس کا تتمہ تھی، تو پوری تفصیل تو تورات کے اندر تھی، لیکن جو اس کا کچھ ادھورا، جو اس کی کچھ مضامین رہتے تھے وہ انجیل کی صورت میں پورے ہوئے۔ تو تورات کا بھی علم دیا، انجیل کا بھی علم دیا۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے تھے، تو انجیل ہی تورات کا حصہ تھی۔ سب سے اعلیٰ آسمانی کتابوں میں افضل قرآن کریم، اور اس کے بعد تورات کا سب سے اعلیٰ مقام تھا، اور یہ بنی اسرائیل کی مرکزی کتاب تھی تورات۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات ہی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے آئے اور لوگوں کو جو ہے گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے، بنی اسرائیل ہی کی طرف مبعوث ہوئے، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کی تعلیم بھی دیں گے اور حدیث کی تعلیم بھی دیں گے، اور تورات کا بھی علم دیا اور انجیل کا بھی علم دیا، اور وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہاری طرف ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ نشانی کیا تھی؟ وہ نشانی کیا تھی؟ وہ بے شمار معجزہ جن کے آگے ذکر ہو رہا ہے۔ وہ نشانی تھی کہ سب سے بڑی نشانی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خود اپنے وجود کے صورت میں تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں بھیجا بغیر کسی آپ کی والدہ کو کسی مرد کے چھونے کے بغیر، کسی مرد کا آپ کی ولادت میں ذرا بھر بھی کوئی دخل نہ تھا۔ آپ کی والدہ حضرت مریم پاکیزہ مطہرہ تھی۔ اللہ رب العزت کے امر کن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بدن مبارک میں پرورش پائی، اور پرورش پا کر پھر حسب معمول جس طرح ایک بچہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی تھی۔ پھر دوسری نشانی یہ کہ آپ بچپن میں ابھی 1 دن یا 2 دن گزرے تھے کہ 1 دن 2 دن کا بچہ یکا یک ایسی گفتگو کرنے لگا جو فصاحت و بلاغت پر مشتمل تھی کہ لوگ حیران رہ جائیں، لوگ حیران ہو جائیں۔ تو ایسی گفتگو کرنے لگے جس طرح ایک سمجھدار اور نوجوان انسان گفتگو کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے وجود ہی کی صورت میں ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر لڑکپن میں آپ گفتگو کرنے لگے، یہ ایک دوسرا معجزہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، اور میں نے یہ بتلایا کرامت یہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے، معجزہ اللہ رب العزت کے پیغمبر پر ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، اور کرامت میں ولی کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور معجزہ ہوتا ہے اس میں پیغمبر کا ذاتی دخل نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اپنے پیغمبروں میں سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معجزہ وہ جو دنیا کے جو ہے چیزوں کو عاجز کر دے، انسانوں کو عاجز کر دے، تو معجزہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزات عطا فرمائی، اور وہ معجزات کیا تھے؟ ان میں ذکر کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی کہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے
جو ہے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے لیے گارے سے بنے ہوئے جو ہے غارے سے میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، کہ بناتا ہوں کہیعۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح، پرندے کی شکل کی طرح۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں یہ پرندہ کون سا تھا؟ تو فرماتے ہیں مفسرین یہ پرندہ چمگادڑ تھا، جس کی شکل بناتے، اور شکل جب اس کی بناتے مٹی سے تو اس میں پھونکتے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ بن کر وہاں سے ہواؤں کی نظر ہو جاتا۔ تو سائنسدان کچھ گزرے کہ انسان کس چیز سے بنا، سائنسدان کچھ گزرے جس کے وجہ سے لطیفہ، ڈارون، ہیگل، ہیسون، یہ کچھ سائنسدان گزرے، جن میں ڈرون جو سائنسدان تھا اس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان جو ہے بندہ، پہلے انسان جو ہے مینڈک تھا، پھر مینڈک سے انسان یہ بندر بنا، پھر اس کی پونچھ کو ختم کر دیا گیا تو یہ بندر ہی انسان بن گیا۔ یہ کس کا نظریہ تھا؟ ڈرون کا۔ افریقہ کے کچھ سائنسدانوں کا نظریہ یہ تھا کہ انسان پہلے چمگادڑ تھا، اور چمگادڑ سے، چونکہ یہ انسان کے مشابہ ہوتا ہے تو اس چمگادڑ سے یہ انسان بنا۔ یہ سب ان سائنسدانوں کی اپنی بنی بنائی باتیں تھی جو انہوں نے گھڑ لی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، میرے رب نے فرمایا کہ میں نے انسان کو مٹی کے خلا سے پیدا کیا، مٹی کے خلا سے انسان کو پیدا کیا۔ انسان جیسا ہے ایسا ہی پیدا ہوا، نہ یہ پہلے بندر تھا، نہ پہلے یہ جو ہے مینڈک تھا، نہ یہ پہلے چمگادڑ تھا۔ اللہ رب العزت نے جیسے انسان کی شکل ہے، جیسا وجود ہے، میرے رب نے ایسا ہی انسان کو بنایا اور ایسی ہی شکل میں انسان کو پیدا کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ۔ خیر، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ چمگادڑ کی شکل کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونکتے تو وہ جو ہے ہواؤں کی نظر ہو جاتا۔ دوسرا معجزہ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کہ یہ پرندے کی شکل کے بناتے، پھر پھونک مارتے تو اس پرندے کے بارے میں فرمایا وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتا۔ دوسرا معجزہ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ، ابری کہتے ہیں اچھا کر دینا، اکما کہتے ہیں ایسے اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہو، ایسے اندھے کو کیا کہتے ہیں؟ اکمہ، اکما کہتے ہیں جو پیدائشی اندھا ہو۔ اور دنیا کے اندر آج تک نہ کوئی طبی علاج ایسا ہے نہ آ سکا، نہ ہی کوئی ڈاکٹری علاج ایسا نکل سکا کہ جس علاج کے ذریعے سے، طب کے ذریعے سے یا میڈیکل کے ذریعے سے کسی مادر ذات اندھے کو آج تک کوئی مطب یا آج تک کوئی ڈاکٹر اسے بینا کر سکا ہو، یعنی اس کی آنکھوں میں روشنائی دے سکا ہو اپنے علاج کے ذریعے سے، آج تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں اللہ کے حکم سے براہ راست کوئی اچھا ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مادر ذات اندھے کو آج تک، مادر ذات اندھے کا نہ طبی کوئی علاج ہے نہ ڈاکٹری کوئی علاج ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ کوئی مادر ذات اندھا یعنی پیدائشی اندھا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، وہ کیا ہو جاتا؟ وہ بینا ہو جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوئی مادر ذات اندھے کو بینا کرتے اللہ کے حکم سے، اصل میں تو اللہ ہی اسے بینا کرتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ پھیرتے، یہ معجزہ تھا۔ تو 50,000 بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ تھے جو ان بیماریوں میں مبتلا تھے، برس کی بیماری، جذام کی بیماری، نبینا ہونے کی بیماری، اور ایسے بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو جن کی تعداد تقریباً مفسرین نے لکھی 50,000 بنتی ہے، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے معجزے کے ذریعے اس بیماری سے
اللہ کے حکم کے ذریعے سے نجات عطا فرمائی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے کہ میں اللہ کے حکم سے ٹھیک تو کر دوں گا، میرا کام ہے ہاتھ پھیرنا، ٹھیک کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن اس شرط پر کروں گا کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، مجھے پیغمبر تسلیم کر لو، اور جو ہے تو انجیل کی تعلیم تورات کی تعلیمات پر پوری طرح تم لوگ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس چیز کا وعدہ کرو گے تو میں تمہارے جسم پر، تمہارے آنکھوں پر ہاتھ پھیروں گا، اگر برس میں کوئی مبتلا ہے، جزام میں کوئی مبتلا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر کوئی مادرزاد نابینا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں میں روشنائی آ جائے گی، تو اللہ کی ذات اسے ٹھیک کرے گی، لیکن میں اس شرط پر ہاتھ پھیروں گا کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو لوگ جب ان سے وعدہ کرتے کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک ان پر پھیرتے تو وہ جو ہے اللہ کے حکم سے بنا ہو جاتے۔ اگر کوئی برس کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، جذام کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مادرزاد اندھے کو آپ بینا کر دیتے۔ اکما کہتے ہیں مادرزاد اندھے کو، اور اگلی بیماری والابرص، برس والے مریض کو، ایک معنی برس کے یہاں پر جزام بھی کیا گیا۔ جزام ایسی بیماری کو کہتے ہیں، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، اگر یہ بیماری کسی کو لگ جائے، اوڑ کی بیماری اگر یہ بیماری کسی کو لگ جائے، برس کا جزام کا معنی اوڑ بھی کرتے ہیں، اگر یہ بیماری کسی کو لگ جائے تو یہ بیماری ایسی ہے اس سے انسانی جسم گل کر، سڑ کر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کٹ کٹ کر گرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تم میں سے کسی کو اگر جزام کی بیماری لگ جائے تو ایسے جزام کے مریض سے یوں بھاگو جس طرح شیر کے خوف سے لوگ بھاگتے ہیں، شیر کے خوف سے جیسے بھاگا جاتا ہے، اس طرح جزام کے مرض کے بیماری سے دور بھاگو۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزام کی بیماری میں ایک شخص مبتلا تھا، اگر کسی کا ایسا ایمان ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان ہے تو نہ بھاگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام کے مریض کے ساتھ کھانا کھایا، بیٹھے بھی کھانا بھی کھایا اس کے ساتھ مل کر، لیکن کسی کا اگر ایمان اللہ کی ذات پر ایسا ہے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اگر کوئی جزام کی بیماری میں مبتلا ہے تو نہ بھاگے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ جزام کی بیماری ایسی خطرناک ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے مبتلا کر دیتی ہے، یعنی وہ بیماری خود متعدی نہیں ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہی ہے، اللہ ہی کے حکم سے لگتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مرض سے دور بھاگو جس کو جزام کی بیماری لگ جائے، بہت خطرناک قسم کی یہ بیماری ہے، برس کی بیماری، جزام کی بیماری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے مریضوں کو جو ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہاتھ پھیرتے اور اللہ کے حکم سے وہ درست ہو جاتا، اچھا ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا۔ اگلا معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کرتے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ 4 لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم سے، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے تھوڑے سے یعنی کہ جو ہے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ ان 4 لوگوں میں ایک شخص سام تھا۔ یہ سام کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان، یہ 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ ان 4 بیٹوں میں سے جو سام تھا یہ کفر پر مرا، باقی 3 بیٹے مسلمان تھے، حام، یافس، کنعان، یہ 3 بیٹے مسلمان تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے شریعت پر عمل کرتے تھے، آپ پر ایمان لائے اور مومن ہونے کی حالت میں یہ دنیا سے گئے، لیکن سام جو تھا یہ کفر کی حالت میں مرا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام کو اللہ نے زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے کے ذریعے، تو سام زندہ ہو گیا، چند روز رہا اور پھر مر گیا۔ دوسرا شخص حضرت آز رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت قریبی دوست تھا،
یہ بھی مر گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے معجزے کے ذریعے اللہ رب العزت نے انہیں بھی زندہ کیا، اور ان کی شادی بھی ہوئی اور ایک لمبی زندگی گزاری، اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک اور شخص تھا جس کے بیٹے کا نام عاشر تھا، وہ جب یہ ان کا انتقال ہوا، عاشر نامی شخص تھا، اس شخص کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یہ شخص انتہائی زیادہ غمگین رہتا، پریشان رہتا بیٹے کے غم میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اسے بھی زندہ کیا، اس نے بھی ایک لمبی زندگی گزاری۔ چوتھا، ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور بیٹی کے غم میں وہ بوڑھی خاتون انتہائی زیادہ پریشان رہتی، غمگین رہتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسے بھی زندگی عطا فرمائی اور ایک لمبی زندگی دی اللہ رب العزت نے۔ تو یہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگلا معجزہ جو عطا فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے کچھ بھی کھا پی کر آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتلاتے تھے کہ آج تم نے اپنے گھر میں فلاں چیزیں کھائی ہیں، اس کا ذکر وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں خبر دیتا ہوں تم لوگوں کو ان چیزوں کی جو تم لوگ کھا کر آتے ہو۔ جو کچھ بھی کھایا، کس سالن سے کھانا کھایا، روٹی کتنی کھائی، کیا کھایا، کیا چیزیں کھائی، کتنی مقدار میں کھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ بتلا دیتے جو کچھ بھی وہ شخص اپنے گھر سے کھا کر آتا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا۔ اور اگلا معجزہ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو گھروں کے اندر جو کچھ بھی ذخیرہ کر رکھتے، کتنی رقم رکھی، کتنے پیسے رکھے، کتنے درہم دنانیر سکے رکھے، اور اپنے گھر کے اندر کتنا غلہ اناج ذخیرہ کر رکھا، تو یہ سارا کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے کے ذریعے لوگوں کو بتلا دیا کرتے، تیرے گھر کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں، کتنا خزانہ موجود ہے، کتنی دولت موجود ہے، یہ بھی معجزے کے ذریعے بتلا دیتے۔ تو فرمایا یہ سارے کے سارے معجزات جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں البتہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ اتنے معجزات مل جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان سے بڑھ کر ضدی کوئی نہیں۔ تو یہودیوں نے ضد اختیار کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دعوت دے رہے ایک اللہ کی طرف، اور یہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ اس کا آگے ذکر فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان چیزوں کی جو مجھ سے پہلے آ چکی۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ تورات کی، انہوں نے تصدیق کی، تورات کی بھی، زبور کی بھی، اور پیغمبروں کی بھی، سب کی انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے تصدیق کی کہ سب کے سب برحق تھے، کتابیں برحق تھی، تو ان کی تصدیق کرنا، تورات کی بھی تصدیق۔ اب انجیل جو ہے تورات ہی کا تتمہ تھا، اصل کتاب تورات تھی، انجیل اس کا تتمہ تھا۔ تو تورات کے اندر یہودیوں نے تحریفات کر دی، رد و بدل کر دی، تبدیل کر دی، اس کے احکامات کو بدل دیا، حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا شروع کی اور گمراہی سے نکالنے کی کوشش کی۔ فرمایا جس کا آگے ذکر وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال کرنے والا ہوں تمہارے لیے بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض وہ چیزیں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر لی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی تھی جبکہ تم نے اپنے اوپر ان کو حرام سمجھ لیا۔ یعنی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے حلال تھی، لیکن تم نے اپنی بدعمالیوں کی بنا پر، اپنی ہر دھرمیوں کی بنا پر، اپنے رب کی نافرمانی کی بنا پر تم نے، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ ان میں کچھ کا ذکر مفسرین نے جو بیان کی، اونٹ، شتر مرغ وغیرہ، یہ کچھ چیزیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال ہو گئی، جبکہ
بنی اسرائیل پر یہ اللہ رب العزت نے ان کی بدعمالیوں کی بنا پر ان کو حرام کر دیا تھا، ان کو حرام کر دیا تھا۔ تو یہ بطخ ہو گئی، شتر مرغ ہو گیا، اونٹ ہو گیا، تو یہ چیزیں بنی اسرائیل پر ان کی بدعمالیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ رب العزت نے یہ حلال کر دی، تو حلال کر دی۔ تو ان چیزوں اب یہ بنے یہودی جو ہے یہ کہنے لگے یہ تو ہماری شریعت کے اندر تبدیلی کر رہا ہے، یہ تو ہمارے اوپر جو چیزیں حرام تھی یہ کہہ رہا ہے وہ چیزیں حلال ہے، تو ہماری کتاب کے اندر تبدیلی کر رہا ہے، ہماری شریعت کے اندر تبدیلی کر رہا ہے۔ تو اس ضد کی بنا پر یہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے دشمن ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق بیان کرنے لگے، جب حق گوئی کرنے لگے تو یہ لوگ دشمن ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت دی تو مشرکین جو ہے، مشرکین مکہ جو ہے، قریش جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، جو اب سے پہلے جن کی زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریفیں تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ کہ جب بھی کسی بھی دور میں حق والے جب حق کی طرف بلاتے ہیں، جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ جب حق بولے جاتے کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ تو حق جو ہوتا ہے جتنا بولا جائے اور حق پر جتنا عمل کیا جائے تو سمجھ لو اتنی مشقتیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اتنی قربانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، اتنے ہی مخالفین کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ جو حق کا جتنے بولتا ہے، حق کے جتنے بولتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حق بولنا شروع کیا تو یہودی دشمن ہو گئے، اور ایسے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے پوری طرح ٹھان لی کہ ان کو سولی پر لٹکانا۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر آپ کی حفاظت کی اور زندہ آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت تشریف لائیں گے، قرب قیامت تشریف لیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں اہل سنت والجماعت میں سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وجئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں، فاتقوا اللہ، یہ جو میں نے بیان کر دی جتنے بھی معجزات ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار اپنے رب کی طرف سے نسبتیں کر رہے ہیں کہ میرا رب کر رہا ہے، میرے رب نے دیا یہ معجزات، میرے رب نے دیے، میرا کوئی دخل نہیں، میرے ہاتھ سے یہ ضرور صادر ہوئے لیکن کیے کس نے؟ اللہ کی ذات نے۔ کہ کوئی شخص میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو کوئی شخص مجھے خدا نہ بنانا شروع کر دے، خدا نہ ماننا شروع کر دے۔ میں پرندوں میں روح پھونکتا ہوں کہ پھونک مارتا ہوں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اڑنا شروع کر دیتے ہیں، کہ لوگ مجھے خدا ماننا شروع نہ کر دیں۔ میں مادرزاد نابینا کو، اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، لوگ مجھے خدا ماننا شروع نہ کر دیں۔ بار بار نسبت اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں کہ پرندہ بھی اڑ رہا ہے میرے رب کے حکم سے، برس کا مریض بھی ٹھیک ہو رہا ہے میرے رب کے حکم سے، اندھا بھی بینا ہو رہا ہے میرے رب کے حکم سے، اور جو ہے مردہ زندہ ہو رہا ہے میرے رب کے حکم سے، اور جو ہے پرندوں میں زندگی مل رہی ہے میرے رب کے حکم سے۔ تو ایک آپ کا تھوڑا سا ایک آپ کا جو ہے اس میں جو ہے سبب کے اسباب کے ذریعے میں ایک سبب ہوتا ہے، ہاتھ پھیر دیا، پھونک مار دی تو اللہ کی طرف سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو بار بار نسبت اپنے رب کی طرف سے کر رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے اتنے بڑے بڑے معجزات صادر ہوئے اور سب معجزات میں اپنے رب کی طرف سے نسبت کر رہے، تو آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا کہ قبر والوں سے ہم کہتے ہیں یہ پیر زندہ کرتا ہے، یہ پیر بیٹا دیتا ہے، یہ قبر والا مجھے جو ہے میری حاجات کو پورا کرے گا، یہ قبر والا ہی میرا مشکل کشا ہے، یہ قبر والا ہی میرا داتا ہے، یہ قبر والا ہی میرا اصل جو ہے خدا ہے، جو مجھے بیٹا دے گا، بیٹیاں دے گا، میرے مسائل کو حل کرے گا۔ یہ ایسی گمراہیاں آج جو ہے ہم لوگوں کے اندر گھر کر گئے۔ ان گمراہیوں نے جو کفر تک ہم لوگوں کو پہنچا دیا، شرک تک ہم لوگوں کو پہنچا دیا۔ تو اصل ذات اللہ تعالیٰ کی دینے والی ہے، اصل ذات اللہ تعالیٰ کی طرف ذات دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب
دیا تو ایسا دیا کہ لوگ اگر پتھروں مورتیوں کی بھی پوجا کر رہے، پوجا پاٹ کر رہے، تو اللہ رب العزت نے تو انہیں بھی نوازا، لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پتھر مجھے دے رہا ہے، یہ مورتی مجھے دے رہی ہے، یہ بت مجھے دے رہا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے خواہشات کو اپنا بت بنا لیا، خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ آج ہماری خواہش جو کہتی ہے ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارا رب جو کہتا ہے ہم ایسا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے حالات ہمارے اوپر ایسے آ پڑے کہ خوشیاں نہ رہی، اور جو ہے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں نہ رہی، سکون نہ رہا۔ اگرچہ دولتیں آ گئی، خزانے آ گئے، امیر ہو گئے، گاڑی بنگلے بن گئے، سب کچھ آ گیا، لیکن زندگیوں سے سکون نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ کیونکہ آج ہم نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام کی تمام نشانیاں میرے اور تمہارے رب کی طرف سے ہیں، لہذا فاتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے۔ یعنی تم کہیں مجھے رب ماننا شروع نہ کر دینا، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اور اس کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ میں نے تمہیں طریقہ بتلا دیا۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی سارے کے سارے مذاہب وہ منسوخ ہو گئے، شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب کسی کے لیے نجات ہے تو دین اسلام ہی کے اندر ہے، شریعت اسلام ہی کے اندر ہے، اب یہی حق دین ہے، اسی کے مطابق جو عمل کرے گا تو اس کے لیے نجات ہے۔ اب تورات پر عمل کرنے میں نجات نہیں، انجیل پر عمل کرنے میں نجات نہیں، اور کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے میں نجات نہیں۔ اگر نجات ہے، رب کی رضا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں، حدیث مبارکہ قرآن کریم کی تعلیمات پر، حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے میں نجات ہے۔ اگر ان سے ہٹ کر ہم زندگی گزاریں گے تو سوائے ہمارے حصے میں بربادی کی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ رب العزت اپنی رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔